السلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 76 سے لے کر آخری سے پہلے والے رکوع کو مکمل پڑھ لیں۔ اسی میں یہی آیات ہے جو میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کا تعلق مادہ پرستانہ اور علمی ذہنیت کا مقابلہ ہے، یا یوں کہیں کہ دنیاوی علوم کا اور آسمانی علوم کا، وحی کے علم کا مقابلہ ہے کہ یہ دونوں کیا کیا خصلتیں پیدا کرتی ہیں اور ان دونوں سے کیا کیا کردار اور کیا کیا اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں۔ قارون جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، یہ سورہ القصص ہے، اس کے بعد سورہ العنکبوت میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، دوسری سورتوں میں بھی اس کا تذکرہ سورہ المومن میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا سورہ المومن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قارون اس کیٹیگری کا آدمی تھا جس لیول کا فرعون تھا اور حامان تھا۔ فرعون تو مصر کا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حامان اس کا وزیر تھا۔ اس زمانے میں بھی کوئی ایک وزیر ہوتا تھا، سارے محکمے تو بادشاہ ہی چلاتا تھے۔ ایک وزیر کی حیثیت اس زمانے میں ایک مشیر کی ہوتی تھی، تو حامان اس کا وزیر تھا۔ قارون جس کے بارے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے تو یہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، لیکن اس نے فلور کراسنگ کی تھی، وہ ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہوا تھا، اس نے چھت بدلی تھی، سیاسی طور پر ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کو جوائن کیا تھا۔ کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، فبغى علیہم، پر ان کے خلاف اس نے بغاوت کی، پارٹی سے نکل گیا اور فرعون کا ساتھی بن گیا، مالدار تھا۔ یہودی روایات میں بھی ہے اور تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، اور قرآن نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے بڑے خزانوں کا مالک تھا جس کی چابیاں بھی لوگ اٹھاتے تھے اور تنگ ہوتے تھے چابیاں اٹھانے سے، بھاری ہوتی تھی وہ چابیاں اس پر۔
اس زمانے میں چابیاں کیسی ہوتی تھی یہ الگ بحث ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن یہی بتاتا ہے کہ اس کے خزانے بہت زیادہ تھے، اور ان خزانوں کی بنیاد پر اور اس زیادہ دولت کی بنیاد پر وہ بنی اسرائیل سے نکل کر فرعون کا ساتھی بنا، اور قرآن نے اس کو بغاوت سے تعبیر کیا۔ بغاوت کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی حد سے وہ گزر گیا، اپنی حد سے گزر گیا۔ مال و دولت کے نشے میں تھا، غرور میں تھا، تکبر میں تھا۔ اس نے زیادہ جو دولت بنائی تھی اس کی بھی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، جس طرح قرآن کے اشارات سے سمجھ آتی ہے کہ اس نے اپنی قوم کا استحصال کیا تھا، ایکسپلائٹیشن کی تھی، اس نے ان کے حقوق غصب کیے تھے۔ کس طرح غصب کیے تھے؟ جس طرح آج بھی سرمایہ دار غریبوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، علاقے کے سرمایہ دار بھی ایسا کرتے ہیں، اور ملکوں کے جو سرمایہ دار ممالک ہوتے ہیں وہ بھی غریبوں کے اموال پر ڈاکے ڈالتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے ان کو اپنا غلام بھی بناتے ہیں۔ طریقے تو ان کو آتے ہیں، قرض دے کر لوگوں کو غلام بنانا تو پرانے زمانے سے رواج ہے۔ تفسیروں نے لکھا ہے سود کے معاملے میں یہ بات ہے کہ لوگ سود پر پیسے دیتے تھے، اور جب وہ واپس نہیں کر سکتے تھے تو ان کو غلام بناتے تھے، جس طرح آج کل IMF کرتی ہے۔ آپ ان سے پیسے لیتے ہیں تو ان کی شرائط مانے تب بھی آپ ان کے غلام، ان کی نہ مانے تب بھی آپ ان کے غلام، ان کی غلامی سے آپ نہیں نکل سکتے۔ تو فرعون نے قارون نے بھی یہی کیا۔ اب ایک دوسرا منظر قرآن پیش کرتا ہے کہ اذ قال له قومه لا تفرح، چونکہ قارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آپس میں کچھ بات تھی، یعنی قارون موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو یا اس کے قدر احترام کو برداشت نہیں کرتا تھا، تو زیادہ اس کے سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ اور احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قارون نے جب دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر بنائے گئے اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور ہم چچا زاد ہیں، دو آدمیوں کو پیغمبر بنانا تھا تو ایک چلو موسیٰ علیہ السلام بندے تو ایک مجھے بھی بنا دیا جاتا۔ یہ سرمایہ داروں کی ذہنیت ہوتی ہے، جس طرح مکے والوں کی ذہنیت تھی کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ بھائی مکے اور طائف میں تو بڑے بڑے سردار تھے، تو کسی اور سردار کو پیغمبر بنایا ہوتا، تو اسی یتیم کو پیغمبر بنایا۔ یہی بات قارون کے ذہن میں بھی تھی۔ اور ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے لگے، ظاہر ہے کہ یہ خروج کے بعد کی باتیں ہیں، جب فرعون غرق ہوا اور وہ میدان تیہ میں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی کہ جو چوری کرے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے، جو زنا کرے گا ہم اس کو سنسار کریں گے اگر وہ شادی شدہ ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو ہم اس کو کوڑے ماریں گے۔ تو قارون نے پہلے سے ایک سازش کی تھی، ایک آزاد قسم کی عورت کو اس نے پیسے کا لالچ دے کر اسے اس بات پہ آمادہ کیا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤ۔ تو اسی موقع پر قارون نے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اچھا اگر آپ خود کریں تو پھر تمہیں بھی سنسار کیا جائے؟ اس نے کہا ہاں، میں غلطی کروں مجھے بھی سنسار کیا جائے، شریعت کا قانون ہے، میں تو کوئی اس سے مستثنا تو نہیں ہوں۔ تو قارون نے اس عورت کو بلایا کہ آؤ تم کیا کہتی تھی میرے سامنے؟ تو اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی کہ جو الزام کی بات، تہمت کی بات تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قسم دے کر کہا کہ تم اس خدا کی قسم کھا سکتی ہو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس نے مجھ پر تورات نازل کی ہے، کہ تم سچ کہتی ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو جھوٹ کہتی ہوں، مجھے تو قارون نے پیسے دیے تھے کہ تم اس طرح کا اعتراف کر لو۔ اب قارون کی یہ سازش تو ناکام ہوئی، اب وہ دور دور جاتا تھا، دور دور، قریب نہیں آتا تھا موسیٰ علیہ السلام۔
اذ قال له قومه لا تفرح۔ ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں جو پیغمبر ہوتا ہے یا جو وقت کا امام ہوتا ہے اسے ہر معاملے میں تو بات نہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگوں کو بھی بولنا چاہیے۔ تو جب اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اس کا نشہ قارون کا حد سے بڑھ گیا تو قوم کے کچھ اچھے لوگ تھے، بنی اسرائیل میں اچھے لوگ تو تھے، اس پر پھر کبھی بحث ہوگی کہ تاریخ میں بڑے اچھی باتیں تھیں ان کے اندر۔ تو قوم نے اس کو کہا کہ لا تفرح، زیادہ مست نہ بنو، زیادہ گھمنڈ نہ کرو، زیادہ پھولو مت، زیادہ گھمنڈ اور تکبر اور غرور میں نہ مبتلا ہو۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مست لوگوں کو پسند نہیں کرتا، عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھول جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم شاید اپنے مال کی وجہ سے بہت زیادہ مست ہو گئے ہو، تو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے ذریعے اپنے آخرت کی زندگی بناؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو آپ فقیر اور مسکین بن کر رہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، لیکن وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں پر تم بھی احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور مال کی نمائش کر کے لوگوں کو برباد نہ کرو۔ مال ناجائز طریقے سے جمع ہو یہ ایک خرابی ہے، اور پھر اس مال کے نتیجے میں جو نمائش اس کی ہوتی ہے، اس پہ جو غرور کیا جاتا ہے، یہ ایک دوسری خرابی ہے، یہ تو پوری قوم کو برباد کرنے والی بات ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو ضرورت سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، جب وہ اسکول جاتے ہیں، جب وہ کسی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں، ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ اب اس ادارے میں غریب آدمی کا بچہ بھی پڑھتا ہے، اس کے پاس چولہے خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، اب وہ جا کر اپنے باپ سے شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے کلاس کے بچے تو اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ مجھے کچھ نہیں دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، تو پھر باپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ خدا سے شکوے کرتا ہے، پھر وہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے، اور کبھی تو وہ حرام پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے، چوری پر، چکاری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فساد ہے، مال کی نمائش کرنا فساد ہے، اس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص مال و دولت کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ میں الحجر علی السفیہ، اس کو سفیہ کہتے ہیں۔ اس طرح قرآن نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ایسے بیوقوفوں کو مال نہ دو جو اس کا استعمال نہیں جانتے، جو نمائشی طریقے سے اس کو استعمال کرتے، برباد کرتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ تو مال اڑانے والوں کو مال نہ دو، ضبط تو نہ کرو، لیکن اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اموال کو اسی کے لیے رکھے اور اسی کے اوپر جو خرچ ہو وہ اسی سے کرے، لیکن جب تک اس میں عقل نہ آئے نا تو اس کو مال حوالہ نہ کرے کہ تم ابھی تک اس کے قابل نہیں ہوئے ہو کہ تم مال اس کو استعمال کرو، چاہے وہ 60 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ تو ذریعہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ برباد کر رہا ہے، اور صرف اپنے مال کو برباد نہیں کر، کہتے میرا مال ہے، تم جیسے کہ بھائی تیرا مال ہے لیکن تم تو باقی لوگوں کو برباد کر رہے ہو، غلط ذہنیت بنا رہے ہو، لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہو، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پر اکسا رہے ہو، لوگوں کو چوری، چکاری، رشوت، حرام جمع کرنے پر ابھار رہے ہو۔ تو قوم نے یہ بات کی اس وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، فساد نہ کرو نا،
ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ نصیحت قوم کی طرف سے سن کر وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت جو تھی اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا یہ نصیحتیں وصیتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تم میرے مال کو دیکھ دیکھ کر تمہارے منہ میں رال ٹپکتی ہے، پانی آتا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے اس لیے۔ مجھے یاد ہے اپنے طالب علمی کے زمانے میں جب یہ VCR نئے نئے آئے تھے، میں طالب علم تھا تو میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گیا تھا، ہمارے قریبی رشتہ دار، تو وہاں پہ میری عمر سے کم لڑکا تھا، ان کے ہاں میں دیکھا تو اس کے کمرے میں دیکھا تو VCR اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا تھا، جس طرح پرانے زمانے کے لوگوں کو پتہ ہے۔ آج کل کے بچے تو VCR نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا بھائی جان یہ کیا کرتے ہو، یہ نہ کرو۔ تو آگے سے اس نے مجھے کیا کہا، تم نہیں خرید سکتے ہو، مجھے کہا تم نہیں خرید سکتے ہو، میں خاموش ہوا۔ اب اس حد تک آدمی جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو حرام مال کے نشے میں مست لوگ ہوتے ہیں پھر یہی کہتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ تو قارون نے نصیحت کرنے والوں کو جواب دیا کہ میرے پاس جو علم ہے نا اسی بنیاد پر مجھے یہ ملا ہے، تم جانتے نہیں ہو، میں جانتا ہوں پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ مجھے بھی جانتا ہے تجھے بھی جانتا ہے، مجھے جانتا ہے اس لیے مجھے دیا، اور تجھے جانتا ہے اس لیے تمہیں اسی طرح بنا دیا۔ یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے۔ تو قرآن اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ یہ تو تورات کو جانتا تھا اور پڑھتا بھی تھا تورات، یہ نکتے کی بات ہے۔ قارون تورات کا قاری تھا، تورات کو پڑھتا تھا اور اچھی تلاوت بھی کرتا تھا تورات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبصرہ کیا، اسے پتہ نہیں ہے، اس نے تورات تو پڑھ لیا، اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی تباہ کر دیا جو اس سے زیادہ جمع کرنے والے تھے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ اب وہ مزید نشے میں آ گیا، اب وہ جا کر گھر میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ میرے مال سے جلتے ہیں تو آؤ ان کو مزید تماشا دکھاؤ، مزید نمائش کرا دو تاکہ یہ لوگ خوب جلیں۔ تو فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنا سارا مال اسباب جو کچھ بھی حشم و خدم، جو نوکر، جو اسلحے، جو سونے جواہرات، جو ساری چیزیں تھیں سب کو جمع کر کے وہ نکلا، کس ٹاٹ باٹ سے نکلا، تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ تم میرے مال سے جلتے ہو تو میں مزید اس کی نمائش کروں گا۔ تو پھر اسی سے بات بنتی ہے، وہاں پہ قوم میں پھر دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو لوگ صرف دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے اور مال ہی سب کچھ ہے، انہوں نے تو یہ تمنا کی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون جتنا خزانے مل جاتے۔ اس کے بغیر کہ وہ یہ بات سوچتے کہ قارون نے کتنی ذلت برداشت کر کے، اخلاقیات کے کتنے جنازے نکال کر، انسانیت کے کتنے جنازے نکال کر، اپنے ضمیر اور ایمان پر کتنے پاؤں رکھ رکھ کر اس نے یہ مرتبہ یہ نہیں دیکھا۔ سمجھتے ہیں بات؟ لوگ جب دیکھتے ہیں اس کے پاس بہت مال ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس مال کے لیے اس نے ایمان کی کتنی قربانی دی ہے، اس نے اخلاق کی کتنی قربانی دی ہے، اس نے انسانیت کی کتنی قربانی دی ہے، اس نے لوگوں کو کتنا ذلیل کیا ہے، لوگوں کے حقوق پر کتنے ڈاکے ڈالے ہیں۔ لیکن وہ تو صرف اس ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہی چیزیں ہیں نظر جو آ رہی ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اور پھر یہ کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیبے والا ہے، بڑا نصیبے والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ کچھ لوگ یہی بھی کہتے ہیں خدا پہ غٹ فضل لے، بڑا فضل اللہ کیا ہے اس میں۔ اس کے مقابلے میں پھر کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب تقابل ہے نا، مادی ذہنیت کا اور اسلامی ذہنیت کا۔ قال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے فوراً کہا جن کو علم دیا گیا تھا، جن کے پاس دین کا علم تھا، وحی کا علم تھا،
اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کا علم تھا، انہوں نے کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ، او سادہ لوگو، وَيْلَكُمْ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کے پاس جو خزانے ہیں وہ تو قارون کے خزانوں سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ جو کچھ دیتا ہے جس میں تمہیں سکون اور اطمینان ہو، جو حلال ہو، جس کے لیے تم نے ضمیر فروشی نہ کی ہو، جس کے لیے تم نے اپنی حیثیت اور اپنی انسانیت کو پامال نہ کیا ہو، جس کے لیے تم نے اپنے اخلاق بگاڑ نہ کیے ہوں، جس کے لیے تم نے کسی کے در پر ماتھے نہ رگڑے ہوں، ثواب اللہ، حلال طریقے سے جو تم نے کچھ لیا ہے، عزت نفس کے طریقے سے جو تم نے کچھ لیا، جائز طریقے سے جو کچھ تم نے کمایا، خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ مومن اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن اس مرتبے کو وہ لوگ پہنچتے ہیں جو صبر کرنے والے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو دیکھیں، فخسفنا به وبداره الارض، اب ایسا موقع آیا کہ اب اس قارون کی مالداری، تکبر، غرور اور گھمنڈ اپنے حدود سے نکل گیا، اور اب وہ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا جس کا علاج اور جس کا مداوع کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلہ یہاں پہ آ پہنچا۔ ایسے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ آ جاتا ہے کہ جب لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ تو کیا اس مال کے ذریعے وہ بچ گیا؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، نہ کچھ لوگ ان کی مدد کر سکتے تھے مال کی وجہ سے، اور نہ وہ خود اپنا بدلہ خدا سے لے سکتا تھا۔ غافل خدا کے قہر سے دیتے نہیں پناہ، سدی سکندری ہو کہ دیوار چین ہو۔ اس علم کی بنیاد پر، اس مال کی بنیاد پر، اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اس تکنیک کی بنیاد پر تم کیا خدا کے قہر سے بچ سکتے ہو؟ یہ تو ایک دوسرے پر فخر جتانے والی باتیں تو ہیں، لیکن خدا کے قہر سے، خدا کے غضب سے بچانے والی چیزیں تو یہ نہیں ہیں۔ اب آخری بات ذرا غور سے سنیں، پھر کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ يَقُولُونَ، کل جن لوگوں نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش ہمیں بھی قارون جتنا مال ملا ہوتا، انہوں نے کہا شکر ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ورنہ ہم بھی زمین میں دنسا دیے جاتے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے جس نے ہماری یہ دعا قبول نہ کی۔ اب سمجھ کیا بات آ گئی؟ بس دو باتیں اپنی جھولی میں لے جائیں، پلے باندھ لے، کہ ایک تھے وہ لوگ جو دنیا پر فریفتہ تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھس گئی تھی، جاگزی ہو گئی تھی، گر کر دیا تھا۔ وہ کل ایک بات کہتے تھے اور آج دوسری بات کہتے تھے، وہ ڈاواڈول تھے، ابھی تک وہ ایک بات پر ڈٹے ہوئے نہیں تھے۔ ان کا علم یہ تھا کہ کل ایک رنگ اور آج دوسرا رنگ اور کل کوئی تیسرا رنگ، وہ ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے تھے۔ کل کہتے تھے قارون جتنا مل جائے، آج کہتے تھے شکر ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ورنہ ہم بھی زمین میں دنسا دیے جاتے۔ لیکن جو علم والے تھے وہ کل بھی وہی بات کرتے تھے، آج بھی وہی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کل جو ہم نے بات کی تھی وہی ٹھیک ہوئی۔ تو علم اس چیز کا نام ہے جو آپ کا ذہن، آپ کی فکر، اس کو ایک ایسا استقلال بخش دے، ایسا استقلال بخش دے کہ آپ گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلے، آپ کا ایک رنگ ہو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہوتا، ایمان کا رنگ، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا رنگ، آخرت کی کامیابی پہ مبنی اور آخرت کے تصور پہ مبنی زندگی کا رنگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ رنگ بدل، بس آپ سمجھ لیں کہ علم والے کون ہیں؟ علم والے وہ ہیں جن کو دین کا علم دیا گیا ہے، جن کو آسمانی علوم دیے گئے ہیں، کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، اس کی بنیاد پر اپنی فکر نہیں بدلتے، اور جو کسی ایک واقعے کے بعد ایک فکر بدلتے ہیں اور دوسرے کے بعد دوسرا فکر بدلتے ہیں اور تیسرے کے بعد تیسرا رنگ اختیار کرتے ہیں، ان کے پاس دنیا کا علم ہو تو ہوگا، لیکن وہ علم پھر ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ کل اچھا ہوا کہ ایسا نہیں ہوا اور آج اچھا ہوا کہ یہی ہوا۔
یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔